اللہ پاک سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہوتا ہے نا کہ اللہ جو خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، کچھ لوگ انہی کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مشکل کشا کوئی اور ہے، لیکن نہیں میرے دوستو، ہم سب کا مشکل کشا اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی عقیدہ مومن بندہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ سورہ واقعہ میں ایک جگہ اور بھی ارشاد ہے، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ سورہ واقعہ میں ایک جگہ ارشاد ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذریعہ سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ پاک سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا
ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہیں جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن ہمیں چیخ چیخ کر پکار کر کہتا ہے کہ دیکھو، اللہ کے علاوہ اس روئے زمین میں، اس حیات میں، اس زندگی میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم خالص اللہ کو پکاریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے، اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم